3% سے بڑھا کے 5.25% تک اس کی گروتھ کر دی. تو جو بھی وعدے قوم سے کیے ہم نے پورے کیے. عمران نیازی جس شخص کا نام ہے اس نے وعدہ کیا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. اس نے 20 لاکھ برسر روزگار لوگوں کو بے روزگار کر دیا. نئی نوکری کیا دینی تھی؟ جو لوگ روزگار پہ لگے ہوئے تھے انہیں بھی بے روزگار کر دیا. اس نے وعدہ کیا تھا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. تیسرا سال جا رہا ہے کہیں 5 گھر بھی نہیں بنے. اس نے وعدہ کیا تھا میں بجلی گیس سستی کروں گا. آج ہر مہینے بجلی کا بل جھٹکے کی صورت میں لوگوں کو لگتا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا میں آٹا چینی سستی کروں گا. اس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی پیدا کر کے دکھا دی ہے. تو ایک طرف وہ جھوٹا لیڈر ہے جس نے جو وعدہ کیا اس پہ یو ٹرن لیا اور اس کے برخلاف عمل کیا. اور دوسری طرف وہ سچی قیادت ہے جس نے جو پاکستان سے وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا. کل عمران نیازی صاحب نے علماء مشائخ کے سامنے بیٹھ کر جو بہتان بازی کی ہے اور جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. کم از کم جو علماء دین ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے تو سچی بات کرو. اور یہی جھوٹ اور بہتان کی سیاست ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے. اناڑی ہے، نالائق ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ اور بہتان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے دن بدن پاکستان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. میں جو حکومت نے اس وقت سینٹ الیکشن کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا ہے اس پر بھی ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم سینٹ میں شفافیت لانا چاہتے ہیں. اگر یہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف اور صاف کرنا چاہتے تو پھر جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو عمران نیازی صاحب نے ہارس ٹریڈنگ اپنی نگرانی میں کیوں کی؟ اس وقت تو اپوزیشن کے اراکین کو خریدنا حلال تھا اور آج حرام ہو گیا ہے. تو عمران نیازی کے پاس 2 جھنڈے ہیں، ایک اصول کا اور ایک حصول کا. جب اس کے مفادات کا حصول کھلتا ہے تو اصول کا جھنڈا بغل میں چلا جاتا ہے، اور جب مفادات نظر آتے ہیں کہ پورے نہیں ہو رہے تو بغل سے اصول کا جھنڈا کھڑے ہو کے خود کو ریفارمر اور بڑے اصول پسند بنا لیتے ہیں. دراصل عمران نیازی کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے پیارے جن کو وہ سینٹ میں لانا چاہتا ہے اس کی اپنی جماعت انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتی. اس کی اپنی جماعت میں بغاوت ہے جسے کچلنے کے لیے وہ سینٹ میں اوپن بیلٹ کر رہا ہے. یہ پوری جو پیکج ہے اس کا نہ تعلق شفافیت سے ہے، نہ اس کا تعلق سیاسی اصلاحات سے ہے. اس کا تعلق صرف فرینڈز آف عمران خان کو NRO دینے سے ہے کہ فرینڈز آف عمران خان کو زبردستی سینٹ میں کیسے لایا جائے. ایک فرینڈ آف عمران خان جو نااہل ہونے لگا ہے اس کی نااہلی کیسے بچائی جائے. ایک فرینڈ آف عمران خان جو بیرونی شہریت رکھتا ہے اسے سینٹ میں کیسے لے کر آیا جائے. تو پاکستان کا آئین فرینڈز آف عمران خان کی خاطر تبدیل نہیں ہو سکتا. اور اب یہ سپریم کورٹ کو اس سیاسی تنازع کے اندر فریق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے معزز جج صاحبان حکومت کے آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس ریفرنس کو واپس کریں گے، چونکہ حکومت نے سپریم کورٹ پہ آرڈیننس جاری کر کے دباؤ ڈالا ہے، ان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو
ڈکٹیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی کوئی وزارت ہے جسے جو ہدایت دی جائے گی اس کے مطابق وہ عمل کرے گی. سپریم کورٹ پاکستان کے آئین کی پابند ہے. حکومت نے قومی اسمبلی میں سینٹ اوپن الیکشن کے لیے آئینی ترمیمی بل جمع کرایا اور وزیر خارجہ فرماتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہمیں نہیں ملی لہٰذا ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا. اس سے زیادہ جہالت کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہ ملے, آپ کہیں جی ہم اس کے لیے آرڈیننس جاری کر رہے ہیں, تو کل آپ 18ویں ترمیم ختم کرنے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے, آپ 58(2)B کو واپس لانے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے. تو یہ پاکستان کو آئینی انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں. پچھلے قومی اسمبلی کے انتخابات تو متنازع تھے, اب یہ سینٹ کے انتخابات کو بھی متنازع کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں آئینی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے. مسلم لیگ نون بھی پارٹی بن رہی ہے اور ہم سپریم کورٹ سے عرض کریں گے کہ یہ معاملہ آئین سے متعلق ہے اور آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے. اگر اس حوالے سے کوئی تنازع کھڑا ہوا تو وہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرے گا. لہٰذا ہمیں کسی نئے بحران سے بچنا چاہیے اور ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر کام کرے, اور حکومت جو قومی اداروں کو تنازع میں جھونک کے متنازع کرنا چاہتی ہے اس سے سب اداروں کو بچنا چاہیے. اقبال صاحب, جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہی مطالبات کل اپوزیشن جو ہے وہ کرتی رہی ہے, اور جب خاص طور پہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں بھی آپ اس سے پہلے متاثر ہوئے ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس راستے یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں, پہلے یہ کہتے ہیں دیکھیے نا, یعنی یو ٹرن اپوزیشن بھی لے رہی ہے سر. اپوزیشن انتخابی اصلاحات پہ یقین رکھتی ہے, لیکن ہمارا اصل مسئلہ ملک کے عام انتخابات ہیں جن سے اس ملک کے اندر سلیکٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے. 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہم جامع انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پیس میل اصلاحات کرے, جو چیز اس کو سوٹ کرے وہ کر لے اور جو چیز سسٹم کے لیے ہو اس کو نظر انداز کر دے. اس لیے اگر سینٹ کا اوپن بیلٹ لانا ہے تو اسے الیکٹورل ریفارمز کے کمپریہنسو پیکج کا حصہ ہونا چاہیے, تاکہ جو پورے نظام کی اصلاح ہے اس بارے میں قانون سازی کی جا سکے. لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو اس سے نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا, کہ چونکہ عمران نیازی نے اپنے دوستوں کو سینٹ میں ڈالنا ہے تو وہ سینٹ کا اوپن ووٹ کر دے, لیکن وہ نظام جس سے 22 کروڑ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلتا ہے اس کی اصلاح کو وہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دے. ایسا صاحب یہاں پر اب 26 مارچ کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مارچ کرے گی اسلام آباد. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مارچ کامیاب ہوگا اور پیپلز پارٹی استعفیٰ دینے پر ایگری ہے؟ دیکھیے 26 مارچ انشاءاللہ ایک سنگ میل ہوگا, چونکہ یہ مارچ عام مارچ نہیں ہے. پاکستان کی 10 جمہوری جماعتیں ملک کے طول و عرض سے چاروں صوبوں سے مارچ شروع کریں گی, اور ان جماعتوں کے علاوہ پاکستان کے تمام طبقے اس میں شریک ہوں گے. وکلا شریک ہوں گے, مزدور شریک ہوں گے, اور کسان اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ شریک ہوں گے, اور ہر طبقہ اس میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائے گا اور اس ملک کو آئین اور قانون کی بنیاد پہ کھڑا کرنے کے لیے تحریک کا حصہ بنے گا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم 72 سال کی غلطیوں کو پیچھے پھینک کے اس ملک کو آئین کے اوپر کھڑا کریں, اس ملک کو ووٹ کے اوپر کھڑا کریں. آج آپ دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی کہ ہماری حالت برما والی ہو گئی ہے. برما میں بھی لوگ رسپیکٹ آور ووٹ کے بینر لے کے کھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. برما کے لوگ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو.
تو یہ شرمناک حقیقت ہے. پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آج 72 سال کے بعد بھی یہاں کے 22 کروڑ لوگوں کو غلام رکھا جائے, 22 کروڑ لوگوں کے ووٹوں کو کبھی عدالت سے باہر پھینک دیا جائے, کبھی کوئی جرنیل آ کے باہر پھینک دے. اس ملک کے عوام اس ملک کے مالک ہیں, اور یہ 26 مارچ کو جو مارچ ہوگی وہ اس حوالے سے فیصلہ کن ہوگی کہ کیا پاکستان پہ حکمرانی آئین کی ہونی ہے یا پاکستان پہ حکمرانی طاقتور اشرافیہ کی ہونی ہے. اچھا احسان صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ متعدد بار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار رہی, متعدد بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, تو کیا وجہ ہے کہ ایسے ترامیم نہیں کی جا سکیں کہ غیر جمہوری قوتوں کا جو راستہ ہے وہ پہلے روکا جا سکے؟ اب یہ تمام برڈن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر آ کے دیکھیے, غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 6 کی تشریح کر دی گئی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا بھی کیا اشر کیا گیا ہے. پاکستان میں غیر جمہوری مداخلت اس دن بند ہوگی جس دن پشاور سے کراچی تک عوام اسے بند کروانے کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اور 26 مارچ وہ تاریخی موقع ہے کہ جب پاکستان کے عوام اپنے حق حکمرانی کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے, نکلیں گے اور اسے حاصل کریں گے. دیکھیے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے سینٹ کے لیے نہیں کر رہے. کیا آپ ان کے بیان سے متفق ہیں یا کوئی ایسی شکایت؟ دیکھیے, جو فوج کے ترجمان کا بیان ہے یہی پاکستان کی ہر جمہوری جماعت کا موقف ہے کہ فوج کا سیاست میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس بیان کے اوپر عمل کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے اور سب کے لیے بہت بہتر ہے.